ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 10 سورۃ الملک حفظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ با اور وقالو قا مد لیٹر ہے، حروف مدہ ہے، مد اصلی ہے۔ قا کا الف بھی موٹے حرف کا الف بھی موٹا ہوتا ہے۔ قالو دونوں ہی دو حرکات کھینچے جائیں گے۔ آگے والا بھی مد لیٹر ہی ہے، لو جو ہے۔ لو مد لین ہے۔ وا جزم یا جزم سے پہلے زبر آ جائے تو یہ مد لین ہوتی ہے، جہاں پہ لو نہیں کرنا۔ لو کننا مد، جہاں پہ مد لیٹر ہے جی نا، اور اس کو اکمل گنہ کرنا ہے۔ کننا نسمع کوئی بھی کھینچنا نہیں ہے۔ او نا عین کو پڑھنا ہے، نہ نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، نہ جی غلط ہو جائے گا۔ نعقلو قا موٹا رہے گا، قیلو نعقلو ما کننا دونوں ہی مد لیٹر ہیں، ما اور نا۔ فی مد لیٹر ہے جہاں پہ، اور مد بھی آ رہی ہے، یہ مد منفصل جائز ہے کیونکہ فاصلے پر ہے۔ یہ مد کے بعد حمزہ جو ہے، یعنی یہ جو الف زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ اصل میں حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس کے بعد والے میں، اس لیے اسے مد منفصل یعنی فاصلے پر مد ہونا، مد فاصلے پر ہے۔ صاد موٹا رہے گا اور سیٹی کی آواز ہے۔ موٹا کیسے کرتے ہیں؟ زبان کی جڑ پیچھے سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اصحاب السعیر، ہا حروف حلقی ہے، عین اور ہا ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، حلقے درمیانی حصے سے، ان کو ذرا سا رگڑ کی جیسے ہا اور ہوا بھی باہر آ رہی ہوتی ہے۔ ہا کے لیے ہوا باہر آتی ہے، فیل کر سکتے ہیں ہاتھ آگے رکھ کے، لیکن عین کے لیے اب ہوا باہر نہیں آتی۔ کننا نا جو ہے یہ حروف طرفیہ ہے، یعنی اس میں زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے جو آگے والے اوپر والے دانت ہیں ان کے ساتھ دانتوں کے ساتھ وائڈ ہو کر لگے گی۔ کننا اس کا مخرج لکھ لیں، نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سامنے گم ایریا پر لگے گی تو جی ادا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اردو ترجمے کی طرف۔ واو اور قالو اور وہ کہیں گے، قالو اور وہ کہیں گے، لو اگر،
لو کاش کننا ہم ہوتے، کن ہوتے نہ ہم، لو کننا کاش ہم ہوتے، نسمع نہ ہم، سمع سننا ہم سنتے، او یا نعقل یا ہم سمجھتے یعنی عقل رکھتے سمجھتے، ما کننا نہ ہوتے ہم، فی میں اصحابی ساتھی، السعیر دوزخ والے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، اصحاب جمع ہے صاحب کی، تو فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے ہوتے، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے، یعنی دنیا میں اگر ہم لوگوں کی بات، پیغمبروں کی بات سن لیتے، دین والوں کی بات سن لیتے اور سمجھ لیتے حق کو، تو ہم آج یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے، یعنی پچھتائیں گے۔ اب وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھیں، پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے، وہ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے، مگر ہم اپنی مرضی اور آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سننا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، واضح رہے رسولوں کی بات دلیل سمعی ہے یعنی سننے والی ہے، سن کے کی دلیل ہے، اور اسے سمجھنا دلیل عقلی ہے، یعنی اپنی عقل سے دلیل لینا جب رسولوں کی بات سنی جائے، تو جب نہیں سنی تو کچھ بھی دونوں میں سے کچھ نہیں ملا، جبکہ اپنی مرضی پر چلنا جاؤ آباء و اجداد کی تقلید نہ دلیل سمعی ہے یعنی سننے والی اور نہ ہی دلیل عقلی ہے، بلکہ دلیل ہے ہی نہیں، کہ کوئی کہے کہ میں تو میرے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے تو میں ایسا ہی کروں گا، میری نانیاں دادیاں ایسے ہی کام کیا کرتی تھی تو میں بھی ایسے کروں، میں نہ رسولوں کی مانوں اور نہ میں دین والوں کی مانوں، بس اپنی مرضی پہ چلتے رہے، جب جہنم میں پہنچے تو پوچھنے پر کہنے لگے کہ اگر ہم عقل رکھتے ہوتے اور ہم مانتے ہوتے سنتے رسولوں کی بات تو آج ہم جہاں نہ پہنچتے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے نہ کرے جو وہاں پہنچے، اللہم اجرنا من النار۔ اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں اور اس کو سنانا بھی ہے، گروپ میں بھیجنا ہے اور اپنے طور پہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یوٹیوب پہ اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو کومنٹ پہ مجھے بتا سکتے ہیں، یا کچھ پوچھنا ہو یا کوئی کومنٹ دینا ہو وہاں پہ بتا سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اس سے اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا اجر مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔